کووڈ 19 کی وبا سے متعلق جانکاری کا یہ خصوصی پروگرام لے کر میں ستیش ومل آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور معالج پروفیسر نوید نذیر شاہ صاحب، جو کووڈ کے پہلے جموں کشمیر میں قائم ہسپتال کے جو سی ڈی ہاسپٹل ڈیزگنیٹ ہوا تھا اس کے ہیڈ بھی ہیں، اور انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں کووڈ کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم، اس میں اگوائی کا رول ادا کیا ہے، اور ایک لمبی ایکسپیرینس ہے ایسے پیشنٹس کے ساتھ، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ڈیل کرنے کی۔ ہم آج کچھ اہم ایشوز پر ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ پہلا یہ، ڈاکٹر صاحب کے جو آتھینٹک سورسز ہیں انفارمیشن کے، اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا اور دوسرے چینلز پہ عجیب طرح کی خبریں آتی ہیں، پرسکرائب کیا جاتا ہے یہ کھائیے تو کرونا بھاگے گا، یہ کھائیے تو آپ کی امیونٹی بڑھے گی، کتنی عجیب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بحیثیت ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو موبلائز کریں کہ ہمیں کہاں سے انفارمیشن لینی چاہیے؟ السلام علیکم سامعین، دیکھیے میں کووڈ کے لحاظ سے یہ بات کہوں کہ جو سوشل میڈیا ہوتا ہے اس کے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں، نگیٹو پوائنٹس بھی ہیں۔ دیکھیے آج کل ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، اور کوئی بھی انفارمیشن کہیں سے جنریٹ ہوتی ہے اس کو ڈسیمنیٹ ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، وہ واٹس ایپ ہو، وہ فیس بک ہو، یا باقی سوشل میڈیا ہینڈلز ہو، ٹویٹر ہو، تو کوئی انفارمیشن کہیں سے آ جاتی ہے تو یہ وائلڈ فائر ہو جاتی ہے، سب کچھ وائرل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا یہ سورس نہیں رہتا ہے کہ یہ واقعی کوئی آتھینٹک انفارمیشن ہے، یا ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو کافی ریگارڈنگ کووڈ ویکسینیشن یا باقی چیزوں کے متعلق غلط انفارمیشن بھی کافی ڈسیمنیٹ ہو گئی، جس سے لوگوں میں ایک شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ پہلے تو بیماری کے بارے میں آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ چال ہے، یہ باقی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو ہم کو افیکٹ کرے گی، خالی معمولی سا زکام ہے، ہمیں کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ریگارڈنگ ویکسینیشن بھی آپ نے کافی متس دیکھی جو ڈسیمنیٹ ہو گئی سوشل میڈیا کے تھرو۔ تو نو ڈاؤٹ دس از اے گڈ سائن کہ کبھی جب آتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اٹس اے گڈ میڈیم آف کمیونیکیشن۔ لیکن پہلے اس کو بلیو کرنے سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ اس کا سورس دیکھے، یہ کہاں سے ڈسیمنیٹ ہوئی ہے، کوئی آتھینٹک سورس ہے جو یہ انفارمیشن ہمیں فراہم کر رہا ہے، تو تبھی اس پہ بلیو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پازیٹیو سائنس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے کافی نقصانات بھی بہت حد تک ہو سکتے ہیں اس انفارمیشن جو ڈسیمنیٹ ہوتی ہے۔ ایک اور اہم چیز ہے کہ ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں سیلف میڈیکیشن کا ایک بہت زیادہ رواج ہے، ہم خود ہی بیماری کا علاج کرنے میں سب ماہر خود کو سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں جب ہم کووڈ کی اس وبا سے جوجھ رہے ہیں، کئی سارے گناہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ کئی سارے لوگ کہنے لگے ہیں اسی سوشل میڈیا اور دوسری چینل سے کہ آپ زنک سلفیٹ لے لیجئے روز ایک ٹیبلٹ، آپ وائٹامن ڈی لے لیجئے، آپ وائٹامن سی دن میں 3 ٹیبلٹ کرتے رہیے، یا اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں، ایک پیراسٹمال روز لینا ضروری ہے۔ تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لوگ فالو بھی کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ اگر کووڈ کے لحاظ سے ہم ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس آج تک کے دور تک کووڈ کا کوئی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ باقی وہ اینٹی وائرل ہو، وہ اینٹی بایوٹک ہو، یا کچھ اور دوائیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں جن کا سپوزڈلی ہم یہ لے کے چلتے ہیں کہ ان کا کچھ اینٹی وائرل ایکشن ہے، تو لیکن ابھی تک کوئی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ہے۔ ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریمڈیسویر پہ کتنی مارا ماری ہوئی جو ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے، یا باقی کچھ ادویاں ہیں جو مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی اور لوگ مارے پھرے اس کی دوائی کے پیچھے۔ میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ابھی اویلیبل نہیں ہے اس کے اگینسٹ۔
صرف کے اگینسٹ ہم پروٹیکشن دے سکتے ہیں وہ ہے جو ایڈوائزریز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، یا اس کے علاوہ ویکسینیشن ایک ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اس کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ہاں، جتنی آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی اتنا امیون سسٹم آپ کو اس بیماری سے فائٹ کرنے میں، مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ جو آپ جیسے زنک کی بات کر رہے ہیں، آپ وائٹامن سی کی بات کر رہے ہیں، وائٹامن ڈی کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کریں گے، لیکن یہ کوئی ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی کے لیے، یا اس میں کوئی بھی ابھی تک ایویڈنس بیسڈ میڈیسن نہیں ہے کہ ہم اس کو بولیں گے کہ اگر انہوں نے یہ لیا تو یہ ڈیفینیٹو ہمیں اگینسٹ کووڈ پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے لڑنے کی طاقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مل سکتی ہے۔ بالکل، یہ ہمارے دیکھیے ملٹی وائٹامن کوئی بھی ہو، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹس، دے آر امیون بوسٹرز۔ اگر کسی بندے میں اس کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے تو اس کا امیون سسٹم ڈیفینیٹلی ویک ہوگا، اور یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ڈیفینیٹو نہیں ہے کہ جو یہ چیزیں کنٹینیوسلی لے گا تو اس کو کووڈ کا انفیکشن یا کوئی اور انفیکشن ہوگا ہی نہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کا امیون سسٹم مدد کرے گا اس کو فائٹ کرنے میں، لیکن انفیکشن پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ ہے ہمارا نمبر 1 جو پروٹیکٹیو میجرز ہمیں لینے ہیں، اور سیکنڈ ویکسینیشن ہمارے امیون سسٹم کو ڈیولپ کر سکتا ہے جو ہمیں اس وائرس کے اگینسٹ پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ کیا جو اس طرح کے امیون بوسٹرز ہیں یہ خود جو سوشل میڈیا پرسکرائب کرتے ہیں یا دوسرے لوگ ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ زنک سلفیٹ لینا چاہیے، مجھے پتا چلا وائٹامن سی لینا چاہیے، یا یہ ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر سے ملیں اور پھر وہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی دوائی ہو، کوئی ویکسین ہو، کوئی ملٹی وائٹامن ہو، یا کوئی بھی ادویہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر بہتر اور افضل یہی رہے گا کہ اگر وہ پہلے اپنے ٹریٹنگ فزیشین سے مشورہ کرے تو اس کے بعد ہم ملٹی وائٹامن ہو یا کوئی بھی ہو چیز تو وہ لے سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے کیونکہ ان کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اگر وہ ایکسیسولی لیے گئے تو اس میں بھی باڈی میں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ جیسے اب سمپل ایک وائٹامن سی کی بات کریں، یہ واٹر سولوبل وائٹامن ہے، اگر ہم ایکسیسو لیں گے تو یہ ہمارے یورین میں ایکسکریٹ ہو کے باہر جا سکتا ہے اور یہ ہارم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایکسیسو لیا گیا، یا اگر آپ وائٹامن ڈی کی بات کریں، اس کو اگر ہم نے ایکسیسو لے لیا، وہ فیٹ سولوبل وائٹامن ہے، وہ ہماری باڈی میں سٹور ہو سکتا ہے اور ہماری کڈنیز پہ بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی رہے گا کہ جو بھی ادویہ آپ کو لینی ہے، وہ ملٹی وائٹامن ہو، اینٹی بایوٹک ہو، یا کوئی بھی دوائی ہو، یا ایون ویکسین ہو، تو ڈاکٹر صاحب سے اپنے صلاح مشورہ کر کے اس کے بعد ہی یہ میڈیسن لیں۔ کئی سارے لوگ جو آج کل ٹیسٹنگ بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اب تھوڑا خوف کی وجہ سے بھی ٹیسٹنگ کے لیے سامنے آ رہے ہیں، اور جو لوگ اب افیکٹڈ مانے جاتے ہیں، جن کو پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے کہ امیجیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی سمپٹمیٹک پیشنٹ ہے یا کسی پیشنٹ کا بھی کسی پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا ہے، سب سے پہلا سٹیپ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ آئسولیٹ ہو جائے، کیونکہ آئسولیشن سے ایک چیز وہ کر سکتا ہے کہ جو ایک چین بن جاتی ہے انفیکشن سپریڈ ہونے کی، اس کو وہ بریک کر سکتا ہے۔ امیجیٹلی اس کو آئسولیٹ ہو کے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر ٹیسٹ اس کا پازیٹیو آیا تو امیجیٹلی آئسولیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہیلپ لائن ہے وہاں سے ان کو کال تو آتا ہی ہے، اور وہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ان کے جو ٹریٹنگ فزیشین ہیں، تو ان سے وہ صلاح مشورہ کرے، وہ ان کو ایڈوائز کریں گے، یا ایون ہیلپ لائن سے ان کو ایڈوائز ملے گی کہ آپ کے رسک فیکٹرز کیا ہے، آپ کے سمٹمز کیا ہے، اس کی بنا پہ اس کو میڈیسن ایڈوائز کی جائے گی اور اس کو آئسولیشن فیسلٹی میں ڈالا جائے گا۔ اگر وہ ایلیجیبل ہے اپنے گھر پہ ہی ہوم آئسولیشن ہونے کے لیے تو وہ وہیں پہ ہوم آئسولیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں پہ اس کے پاس فیسلٹی نہیں ہے تو کووڈ کیئر سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ آئسولیٹ ہو سکتا ہے، جس سے ایک تو وہ زیر نگراں بھی رہے گا، اور جو بھی اس کو ادویہ کی ضرورت ہے وہاں انڈر پراپر میڈیکل سپرویژن اس کو یہ دوائیاں مل سکتی ہیں۔ جو خاص پیرامیٹرز مانے جائیں گے کہ یہ سیف پیرامیٹرز ہیں ابھی تک، اگر آدمی گھر میں بیٹھ کر کے ہوم ٹریٹمنٹ کرانا چاہے تو کیا کیا چیزیں وہ چیک کرے جہاں تک اس کو لگے کہ یہ پیرامیٹرز آ جا رہے ہیں تو میں سیف ہوں، میں گھر میں بیٹھ سکتا ہوں، ابھی مجھے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے؟
دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ جیسے بھی کوئی پیشنٹ یا کوئی کیس مثبت آتا ہے وہ پازیٹیو قرار دیا جاتا ہے، اس کو سینٹرل کنٹرول روم جو ہوتا ہے وہاں سے کال جاتی ہے، اس کی ایج سے لے کے باقی جو سمٹمز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، باقی کوموربڈی تو نہیں ہے، کوئی کسی اور بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، اس پہ اس کو پھر ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ گھر پہ رہ سکتے ہیں یا آپ کو کووڈ کیئر سینٹر کی ضرورت ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ اگر کوئی جو پیشنٹ ہے وہ ہوم آئسولیشن کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے تو اس پہ ایڈوائز کیا جاتا ہے، اس کو وارننگ سائنز بتائے جاتے ہیں کہ اگر جی آپ کا فیور جو ہے وہ بڑھ جائے گا، سیکنڈ اگر آپ کا جو آکسیجن سیچوریشن ہے، کیونکہ پلس آکسی میٹر ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور اگر ان کو سیچوریشن اگر ان کی 92 سے کم ہو رہی ہے تو یہ الارمنگ سائن ہو سکتا ہے، تو اس کو امیڈیٹلی اپنے نزدیکی کووڈ کیئر سینٹر سے یا کووڈ ہاسپٹل سے رابطہ قائم کرنا چاہیے اور اپنا ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فیور آنا، چیسٹ میں پین ہونا، یا ان کے ہاتھ یا ناک، کان یا ہونٹوں کا رنگ نیلا پڑ جائے، جو ہمیں انڈائریکٹلی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی آکسیجن سیچوریشن کم ہو رہی ہے، اگر یہ چیزیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا سمٹم آتا ہے، سانس پھولنا، سیچوریشن کم ہونا، فیور زیادہ چڑھنا یا یہ علامات ہیں، تو ان کو امیڈیٹلی ہیلپ لائن پہ کال کرنے کی ضرورت ہے یا اپنے نیئرسٹ کووڈ کیئر سینٹر یا ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے۔ جو ریمڈیسیویر جیسے دوائیاں ہیں وہ لوگوں نے پہلے سے ہی پروکیور کرنا شروع کیا ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے سچ میں؟ دیکھیں، اگر ہم ریمڈیسیویر کی بات کریں، جو یہ ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے جو اس میں یوز کیا گیا کووڈ میں، جو بھی ابھی تک سٹڈیز اس پہ ہوئی ہیں اس میں یہ پایا گیا ہے کہ یہ کوئی ڈیفینیٹیو کیور نہیں ہے، اس پہ مورٹیلٹی کا اثر نہیں ہے، یعنی کہ ڈیتھ ریٹ اس سے کوئی چینج نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کی ریکوری جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر کسی پیشنٹ کو ریمڈیسیویر نہیں ملا تو 15 دن میں ہو سکتا ہے ریکور کرے، اور اگر ریمڈیسیویر ملا تو 15 دن سے اس کی ریکوری ٹائم ریڈیوس ہو کے 10 دن ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ جو ڈیتھ ریٹ پہ یا باقی چیزوں پہ کوئی اثر نہیں ہے، جسٹ ہاسپٹل اسٹے اس کا کنڈیشن پہ بھی اثر نہیں پڑے۔ بالکل بالکل۔ اور سیکنڈ چیز میں یہ کہوں گا کہ یہ ادویہ جو ہیں یہ صرف انڈر ہاسپٹل سپرویژن ماڈریٹ ٹو سیویئر کیسز کو ہی دی جاتی ہے، کوئی ہورڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں تو لی ہی نہیں جا سکتی، گھر میں تو یہ تو انجیکٹیبل ہے، اس کو انڈر آبزرویشن رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو گھر پہ مینیج نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ اسٹرکٹلی انڈر ہاسپٹل سپرویژن ہی یہ ڈرگ دیا جانا چاہیے، اور اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، آپ دیکھیں یہ کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے جو لوگ خرید لیں، یہ ہاسپٹل سپلائی میں ہی آتا ہے، اور ان کو وہیں پہ انڈر اگر ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایڈوائز کیا ہے تو زیر نگراں وہاں پہ ہسپتال میں رہیں اور وہیں پہ لیں، جس کو انڈیکیشن ہوگی وہی لیں۔ ہر کوئی پیشنٹ کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسا میجک کوئی ڈرگ نہیں ہے کہ آپ نے یہ لے لیا تو یہ آپ کو گارنٹی کرے گا کہ آپ کووڈ سے ریکور ہو جائیں گے۔ جو آکسیجن کی سپلائی کا سوال ہے، آپ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، کیا سیٹسفیکٹری ہے؟ دیکھیے، اگر ہم دو ویوز کو ہم کمپیئر کریں، پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے میجورٹی آف دا کیسز جو ہوتے تھے ایسمپٹومیٹک ہوتے تھے، اور یہ زیادہ تر ان پیشنٹس کو انوالو کرتے تھے جو ہمارے ایلڈرلی ہوتے تھے، 60 سال کے زائد کی عمر کے، یا کوئی کوموربڈیٹی میں مبتلا ہوتے تھے۔ لیکن اس بار ہم ایک ٹرینڈ چینج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ینگ جو ہیں، جو 20، 30، 40 سال کی عمر کے ہیں اور وداؤٹ کوموربڈیٹیز ہیں، وہ نمونیا میں انوالو ہو رہے ہیں، ماڈریٹ ٹو سیویئر نمونیا۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ سیکنڈ، آپ پچھلی بار دیکھیں کہ ہمارے جو کیسز تھے وہ قریب 1200-1300 تک میکسیمم گئے تھے پر ڈے، اس بار ہمارے 5,500 تک ہمارے کیسز گئے، اور اگر جو ہم سمٹمیٹک لیتے ہیں یا ماڈریٹ ٹو سیویئر کیسز لیتے ہیں جو ہمارے 20% ہی اگر ہم لیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20% آف 5,000 کتنا ہوگا، اور پر ڈے جب یہ کنٹینیوسلی آتے رہیں گے تو ہمارے کتنے سیویئر کیسز ہیں۔ اور سپر امپوز جو ہمارے ینگ پیپل تھے، لاسٹ ایئر ہم یوزلی دیکھ رہے تھے یا کوئی جوان ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوتا تھا، اس کی امیون سسٹم اس کو کوپ اپ کر لیتا تھا اور وہ ایسمپٹومیٹک رہتا، آج وہ بھی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پہ کتنا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں
آکسیجن کی وہ قلت یہاں پہ محسوس نہیں ہوئی اتنی جتنی آپ نے دیکھا ہوگا دہلی میں، ممبئی میں. ابھی ہمارے ہاسپٹل بیڈز بھی صفائیز کر رہے ہیں اور ہمارا آکسیجن جو ہے ابھی تک سپلائی ہے. جو اگر میں اپنے ہسپتال کی بات کروں، ہمارا سینٹرل آکسیجن پلانٹ ہے جس سے ہر کسی بیڈ پہ ہر کوئی پوائنٹ اویلیبل ہے جہاں سے آکسیجن میسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جس کو زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کو آکسیجن کانسنٹریٹر یا آکسیجن سلینڈر بیک اپ کے لیے لگایا جاتا ہے. تو ابھی اور ہمارا نیا پلانٹ بھی آنے والا ہے 1500 لیٹر کا، جس سے ہماری اور آکسیجن سپلائی آگمنٹ ہو جائے گی. تو ابھی تک تو ہم ہولڈ اپ کر رہے ہیں جو ہماری ویو ابھی تک آئی ہے. لیکن اگر ہمارے کیسز جو ہیں ایسے ہی بڑھتے رہے، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-5 دن میں ہماری جو نمبر آف کیسز ہے اس میں سبسٹینشیل اب ڈکریز ہوا ہے. تو مے بی اٹ مائٹ بی دا افیکٹ آف لاک ڈاؤن یا عید کی وجہ سے جو ہم اندر ہی زیادہ بیٹھے، ہم نے زیادہ باہر سوشل گیدرنگس اوائڈ کر لی، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. لیکن کمپلیسنسی نہیں آنی چاہیے لوگوں میں اس ٹائم. ہمیں جو SOPs ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا ٹرینڈ آف ڈکریز ہے یہ کنٹینیوسلی نیچے کی طرف جائے، اور اس کی وجہ سے ہمارے نمبر آف ماڈریٹ ٹو سیویئر کیسز بھی کم ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری ڈیتھ ریٹ یا مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ کئی لوگوں نے اب گھروں میں آکسیجن کانسنٹریٹرز رکھے، اب ان کو آپریٹ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ کتنا فلو رکھنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے ان کو جو پیشنٹ کے لیے بیٹر رہے گا. تو آپ کی ایڈوائس کیا رہے گی؟ دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب کے ایڈوائس پہ ہی یہ چیزیں گھر پہ رکھنی چاہیے. اس ٹائم ہولڈنگ کی وجہ سے ایک جو مستحق ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی تو وہ اس سے محروم ہو سکتا ہے. اگر کسی کو ڈاکٹر صاحب کی صلاح پہ اس کو ایڈوائس کیا گیا ہے کہ آپ آکسیجن گھر پہ ارینج کیجئے، تو وہ ان کو خود آپ ان کی صحت کے حساب سے، ان کی آکسیجن سیچوریشن کے حساب سے ایڈوائس کریں گے کہ ان کو کتنے لیٹرز پہ یہ آکسیجن میسر رکھنا ہے اس پیشنٹ کے لیے. ایکسیس آکسیجن دینا بھی ہارمفل ہے، کیونکہ یہ ایکسیس آکسیجن دینے سے ہماری جو اپنی سانس لینے کی قوت ہے، جو ریسپریٹری ڈرائیو ہوتی ہے، وہ ویکن ہو سکتی ہے اور یہ ہارمفل ہو سکتا ہے. اگر ہم کئی کیسز آئے کئی ہاسپٹلز میں زیادہ یا کم ہونے سے پیشنٹ کی بالکل، اس لیے ہمیں ہولڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہسپتالوں میں اس ٹائم ایڈیکویٹ ویکنسی ہے، بیڈس اویلیبل ہے، آکسیجن اویلیبل ہے. ہاں اگر کسی کو ڈاکٹر صاحب نے اپنی صلاح پہ ایڈوائس کیا ہے کہ آپ گھر پہ آکسیجن رکھیں، اس سے وہ پوری انڈر میڈیکل سپرویژن، انڈر میڈیکل گائیڈنس اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہولڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ایک تو ہمارے جو مستحق لوگ ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے وہ بھی اس سے محروم ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اوور آل ٹھیک نہیں رہے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم چاہیں گے کہ آپ کی رائے ہمیں ملتی رہے بار بار، کیونکہ آپ بولتے ہیں تو کئی سارے کنفیوژنز دور ہو جاتے ہیں. ایک پازیٹیو نوٹ پہ چاہیں گے کہ آپ بات کو ختم کریں. میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ جو بھی SOPs ہیں، جو بھی ایڈمنسٹریٹو یا ہیلتھ ایڈوائزریز ہیں، ان پہ عمل کریں. سوشل گیدرنگس اوائڈ کریں. لاک ڈاؤن ایک ٹیمپریری میجر ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاک ڈاؤن کھلے گا، ہم انشاءاللہ واپس اپنی روزمرہ کی زندگی پہ آئیں گے، لیکن اس ٹائم بھی ہمیں اگر SOPs فالو نہیں کیے تو ہم اسی دور میں پھر سے آ سکتے ہیں. اس لیے میں یہی اپیل کروں گا جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ، سوشل گیدرنگس اوائڈ کرنا، ماسک پہننا، یوز آف ہینڈ سینیٹائزر، اس پہ عمل کریں. اور سیکنڈ، جس کو بھی جب بھی ویکسینیشن کا موقع ملے وہ سامنے آئے، ویکسینیٹ کرے. اس سے انشاءاللہ وہ بھی سیف رہے گا اور باقی اس کے کمیونٹی پوری سیف رہ سکتی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اسٹوڈیو آئے، ہمارے ساتھ بات کی. لوگوں کے کئی کنفیوژنز دور ہوئے ہوں گے، ایسی امید ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین، یہ تھے ڈاکٹر نوید نذیر شاہ، کشمیر کے نامور معالج، جو اس وقت کووڈ کی لڑائی میں ایک فرنٹ لائن واریئر کی طرح میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیے، خوشحال رہیے.